ISIS یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، جسے داعش بھی کہا جاتا ہے، یعنی دولت اسلامیہ عراق و شام۔ ISIS یعنی داعش کی کہانی شروع ہوتی ہے 1999 سے، جب عراق میں القاعدہ سے ریلیٹڈ برانچ جماعت التوحید والجہاد کے بانی ابو موصف زرقاوی ہوا کرتے تھے۔ تب وہ صدام حسین حکومت کے خلاف لڑتے تھے، لیکن جب 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تب زرقاوی نے امریکہ کے خلاف مزاحمتی کارروائی شروع کر دی۔ تب 2003 میں جماعت التوحید والجہاد کا نیا نام رکھ دیا گیا القاعدہ عراق۔ 2004 میں امریکہ عراق میں ایک اسکالر کو جیل میں بند کر دیتا ہے، جو 5 سال سزا پورا ہونے کے بعد 2009 میں جب رہا ہو جاتا ہے تب وہ امریکہ کی دشمنی میں اس کی مزاحمت کار جماعت القاعدہ عراق کے ساتھ جا ملتا ہے۔ 2010 میں عراق میں القاعدہ عراق کے لیڈر ابو ایوب المصری ہلاک ہو جاتا ہے۔ تب القاعدہ عراق کا ایک نیا لیڈر سامنے آتا ہے جس کا نام تھا ابو بکر البغدادی۔ ابو بکر البغدادی موصف زرقی ایوب المصری کے بعد تیسرا نئے تنظیم کا سربراہ بنا۔ جون 2014 عراق کی تاریخ کا ایک عجب دن تھا جب ابو بکر البغدادی نے خلافت یعنی اسٹیٹ رول کا اعلان کیا، جس کا کہنا تھا کہ وہ مشرقی وسطی سے لے کر یورپ تک اپنی خلافت قائم کرے گا۔ 5 نومبر 2014 کو انہوں نے القاعدہ کی لیڈر ایمن الظواہری کو اتحاد کا ہاتھ بڑھانے کا خط بھیجا، لیکن ایمن الظواہری نے صاف انکار کیا۔ تب انہوں نے اپنے لیے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کا نام رکھا گیا ISIS یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ شام، یا داعش یعنی دولت اسلامیہ عراق و شام۔ داعش کی پہلی کامیابی 2014 سے شروع ہوئی جب انہوں نے پہلی بار لیبیا میں 800 جنگجو کی طاقت سے ورنا شہر کا کنٹرول حاصل کیا۔ 2015 تک انہوں نے مغربی عراق اور مشرقی شام پر قبضہ کیا، جہاں شریعت یعنی فل اسلامک لا نافذ کرنے کی کوشش کی۔ ISIS کا اہم مقصد ہے خلافت کا نظام قائم کرنا۔ ISIS کا عراق پر 40,000 مربع کلومیٹر پر کنٹرول ہے، جو ٹوٹل 40% آبادی پر بنتی ہے، یعنی ٹوٹل 80 لاکھ لوگ ISIS کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اگر داعش کے بجٹ کی بات کی جائے تو ان کے پاس سالانہ $1 ارب کی بجٹ ہے، جو ٹوٹل پاکستان کی اکانومی کے برابر ہے، اور ان کے پاس 30,000 سے زیادہ جنگجو فوج ہے۔ اگر ان کے پاس اسلحہ کی بات کی جائے تو ان کے پاس نہ صرف چھوٹے موٹے ہتھیار موجود ہے بلکہ راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ توپیں اور زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل موجود ہے۔ اس وقت داعش دنیا کا امیر ترین گروپ ہے۔ داعش اس وقت دنیا میں 18 ممالک میں سرگرم ہے، جن میں افغانستان اور پاکستان ٹاپ پر ہے، جبکہ مصر، بنگلہ دیش، صومالیہ، فلپائن اس کی برانچ ہے۔ اگر افغانستان کی بات کی جائے تو 2018 میں ISIS نے افغانستان میں 6 حملے کیے، 2017 میں 18 جبکہ 2018 میں 24 حملے کیے، جس میں ہسپتالوں، اسکولوں پر ہونے والے حملے بھی شامل ہیں۔ 2020 میں ہزارہ میٹرنٹی کلینک میں حملہ کیا، جس میں 24 خواتین کو شہید کیے۔ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی۔
لیکن 2019 میں ابو بکر بغدادی کی شام میں ہلاکت کے بعد ان کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ تو ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔